कॉलम का हवाला पोस्ट में दिया हुआ ना इनकी इस वीडियो में वो सोहेल वड़ाई साहब भी जाहिर है अपने सोर्सेज के जरिए ये बात कर रहे हैं ना, तो इसकी कोई कहीं से कंफर्मेशन तो नहीं हुई। कंफर्मेशन तो अब सिर्फ बाजवा साहब ही कर सकते हैं ना, बाकी कोई भी दावा कर दे। कोई शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने उस बात की बुनियाद पे सोहेल वड़ाई साहब ने भी इसको कोट किया और बयान किया अपने कॉलम में। तो अब असल बात आती है पीटीआई की। पीटीआई जब ये बात करती है तो क्या वो उसको लगता नहीं है कि चलो फर्ज कर लें शहबाज शरीफ को ऑफर हुई थी तो उसके बाद फिर इनको ऑफर हो गई, उनको लगता नहीं है फिर, और ये फिर इन्होंने ऑफर कबूल कर ली, यही फिर मतलब हुआ ना। मतलब तो फिर इससे तो पीटीआई को खुद देखना चाहिए कि ये बात तो उनके अगेंस्ट जा रही है। अब इसमें क्या मकसूद है? जनरल बाजवा साहब को कोई कह लें आप गंदा करना मकसूद है, या उन पे कोई तनकीद करना मकसूद है, या वो अपनी जो असल बात करना चाह रहे हैं जो वॉइस ओवर में भी उस वीडियो में आती है। किसी को उसके घर से नहीं निकाला जा रहा ना, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। अब जो लोग दहशतगर्द होंगे या दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस होने का खदशा होगा उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा और वहां से अलहदा करके फिर उनसे पूछगिछ करके अगर कोई शख्स अपनी बेगुनाही साबित कर लेता है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, वरना जो है उसको कानून के पटियाले में पेश किया जाएगा। तो ये इसका एक छोटा सा है जिसे कहना चाहिए सैंपल। अब यकीनन इस ऑपरेशन का अभी अप्रूवल हुई है, फिर काबीना ने भी अप्रूवल दे दी है, अब पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर आर्मी चीफ और हमारे जो खुफिया अदारा है उसके चीफ जो है वो पेश होके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात बन गई है जिसे गैर मुल्की महाज पर तो कामयाबी मिल रही है, लेकिन इसके अंदर इख्तलाफात तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका इतराफ़ बानी पीटीआई ने भी कर दिया है। अलावा अजी पंजाब काबीना ने भी बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद के तहत कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आईएमएफ की भी बात करेंगे क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और आईएमएफ ने एक बार फिर से मुतालबा कर दिया है कि अवाम के ऊपर बिजली बम गिरा दिए जाएं। अब्दुल मजीद साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, पंजाब काबीना ने क्या इजाज़त दी है, दस्तावेज़ क्या हैं, इसकी तफसीलात बताएँ। अच्छा, वो आपको मालूम होगा पहले खबर आई थी कि पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है कि उनके खिलाफ केसेस जो है ना वो किए जाएं। अब वो दस्तावेजात ना सामने भी नहीं आ रही थी, एक केस भी लग गया, वहाँ भी वो काबीना के मिनट्स जो हैं वो पेश नहीं किए गए थे और जज ने वो तलब कर लिए थे। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि जो इमरान खान है उनके खिलाफ केस क्या बनाया जाएगा जी। ये जो दस्तावेजात सामने आई हैं उसके मुताबिक ये है कि जब नैब कोर्ट में इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो बयानात दिए वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना के कि ये एक पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है और जो है ना पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। एक तो ये है बुनियादी तौर पे, और दूसरा वो उनके साथ साथ वो कहते हैं कि दस्तावेजात के मुताबिक कि जो उनके कारकुनान हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। अच्छा। तो ये जो है ना पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है कि क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। अब कार्रवाई होती है नहीं होती फिर वो चैलेंज होती है, लेकिन ये बहरहाल एक बड़ा एक फैसला है कि अगर फर्ज कर लें इमरान खान साहब अब तक कोई 36 केसों में जो है ना बरी हुए हैं या जमानत हुई है उनकी, तो फिर वो और भी जो एक आध केस रहता है, जैसे इद्दत केस के हवाले से कुछ चीज़ें प्रोसीडिंग तो उसकी चल रही है, फैसला तो आ गया उसका कि भाई इसमें ज़मानत नहीं बनती। तो अगर वो आगे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है और वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाता तो बाकी 190 मिलियन पाउंड में भी उनकी ज़मानत हो चुकी है, तो कोई केस नहीं रह जाता। 9 मई के चंद एक केस हैं जिसमें कोई ऐसा कुछ समझते नहीं खान साहब के, वहाँ कोई इतने केस नहीं है कि आप कह लें कि खान साहब ने भी उनको मुनासिब नहीं समझा कि उसकी कोई जमानत करवाएं। कुछ चंद एक केसेस ऐसे भी हैं। अच्छा, वो हुए भी ऐसे हुए हैं, खान साहब तो खैर वो उस वक्त से गिरफ्तार थे तो बाहर हुआ। तो जिन केसेस में जान थी उन केसेस में तो उनको जमानत मिल रही है और मिल चुकी है एक आध केस के अलावा। अब जो है वो उनको गिरफ्तार रखना मकसूद है, तो गिरफ्तार कैसे रखा जाए?
ऐसे रखा जाए। वो उसके लिए फिर ये पंजाब काबीना ने जो है ना बंदोबस्त किया है, और कब उसमें वो उनकी तकारीर और बयानात जो हैं वो उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बना के कि ये एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश है उनके बकौल, पंजाब काबीना के बकौल, जिसकी उन्होंने मंजूरी दी है, और उसके जो शवाहिद जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं बज़ाहिर, और वो शवाहिद तो ज़ाहिर है अब इकट्ठे करने की ज़रूरत ही नहीं, उनके बयानात, उनकी तकरीरें, उनकी पोस्टें जो पोस्ट करते हैं वो जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो वायरल भी हैं, तो वो शवाहिद ही शवाहिद हैं। ये कि उसकी बहरहाल एक केस बनाने की हद तक जो है ना वो गुंजाइश निकलती है, क्योंकि काबीना का बहरहाल एक इख्तियार तो है कि वो इस वाले से कोई नोटिस ले कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है, पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। आप कह रहे हैं कि शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, और बानी पीटीआई की तो वैसे ही वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, और पीटीआई अकाउंट से तो वैसे ही आए रोज इतने ट्वीट्स किए जाते हैं। अभी एक और ट्वीट किया है उन्होंने, और जिसमें वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, और उस वीडियो में ये है कि जनरल बाजवा के कहा जा रहा है, वो एक तकरीर कर रहे हैं, उसके अंदर से क्लिप निकाला है जिसमें जनरल बाजवा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सियासत में अब मुदाखलत नहीं की जाएगी, फौज कोई मुदाखलत नहीं करेगी, और वो शवाहिद पीटीआई अकाउंट से शेयर कर रहे हैं वो। और उसमें बाद में ये कहा जाता है कि 2018 में वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को ऑफर की गई थी जनरल बाजवा की जानिब से। अब वो ज़ाहिर है अपने सर से जो ये एक इल्ज़ाम है ना, इमरान खान साहब बहरहाल एक बहुत अच्छे चाल चलने वाले खिलाड़ी हैं, और वो आखिरी बॉल तक खेलने के वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं, और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये एतराफ़ करते हैं कि वो आखिरी बॉल तक जो है ना खेलने और कोशिश करने और मैच जीतने की कोशिश करते हैं। खैर ज़िमनी तौर पे यहाँ मैं बात बता दूं कि दूसरी तरफ जो उनके मुतहरब हैं, जैसे नून लीग कह लें, तो नून लीग के भी जो सियासतदान हैं वो भी इतने मंजे हुए हैं, वो भी ये समझते हैं कि हमें भी जो एफर्ट करनी है सियासी, वो हम भी अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। अच्छा, तो ये इसलिए जोड़ अच्छा पड़ा हुआ है। खैर हम उस तरफ आ जाते हैं। अब ये इसमें ना अगर देखा जाए तो पीटीआई खुद एक अपना एतराफ़ करती है कि वो खुद ही फिर इसका मतलब है कि फ़र्ज कर लें, हम ये बात मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ को ऑफ़र हुई है, और ये बात मुबैना तौर पे है, इसकी कोई ऐसी सदाकत नहीं। एक आध दफ़ा कहीं शहबाज शरीफ ने बात की है, लेकिन वो ऑफ़र थी या वो खाली एक सवाल था। ये के तौर पे उन्होंने सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम का भी हवाला दिया, कॉलम का हवाला पोस्ट में दिया हुआ ना इनकी इस वीडियो में। वो सोहेल वड़ाई साहब भी ज़ाहिर है अपने सोर्सेज के ज़रिए ये बात कर रहे हैं ना, तो इसकी कोई कहीं से कंफर्मेशन तो नहीं हुई। कंफर्मेशन तो अब सिर्फ बाजवा साहब भी कर सकते हैं ना, बाकी कोई भी दावा कर दे। कोई शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने उस बात की बुनियाद पे सोहेल वड़ाई साहब ने भी इसको कोट किया और बयान किया अपने कॉलम में। तो अब असल बात आती है पीटीआई कि पीटीआई जब ये बात करती है तो क्या वो उसको लगता नहीं है कि चलो फर्ज कर लें शहबाज शरीफ को ऑफर हुई थी तो उसके बाद फिर इनको ऑफर हो गई, उनको लगता नहीं है फिर, और ये फिर इन्होंने ऑफर कबूल कर ली, यही फिर मतलब हुआ ना। मतलब तो फिर इससे तो पीटीआई को खुद देखना चाहिए कि ये बात तो उनके अगेंस्ट जा रही है। अब इसमें क्या मकसूद है? जनरल बाजवा साहब को कोई कह लें आप गंदा करना मकसूद है, या उन पे कोई तनकीद करना मकसूद है, या वो अपनी जो असल बात करना चाह रहे हैं जो वॉइस ओवर में भी उस वीडियो में आती है। फिर तो गोया वो खुद कह रहे हैं कि हम आ गए फिर ना, हम फिर हमें उठा लिया, हम लाडला बन गए, हमें ऑफर आ गई, हमने वो एक्सेप्ट कर ली और हमने 3 साल 7 महीने 21 दिन फिर हुकूमत की। फिर वो उनको ये बनता नहीं है ये करना। तो ये बहरहाल इसमें से भी फिर वही बात आती है कि ये एक फौज मुखालिफ बात करना भी, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? या तो आप किसी एक तरफ रुक जाए ना कि आप इस एंटायर एस्टैब्लिशमेंट हैं, ठीक है, बिल्कुल एक मजमूई तौर पे असूली तौर पे बात ठीक है, लेकिन आप साथ कहीं ना कहीं ये भी करते हैं कि हमने बात इनसे करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। मतलब आप आदी हो गए हैं, आप इसके अलावा कोई बात करना, इसके अलावा सियासत का कोई रास्ता और निकालना भी जो है ना, जो अभी भी सारे लोग कह रहे हैं कि सियासी लोगों से बात करें। फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं, वो देखें ना, वो सियासतदान है ना। अगर ये शाह महमूद कुरैशी बाहर आते और वो पार्टी की बागडोर संभालते
یا پرویز لائی ابھی چونکہ بول نہیں رہا ہے, سامنے نہیں آ رہا ہے, تھوڑا بہت انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک آدھ جگہ پہ بیان دیا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہیں. اب یہ سیاسی لوگ ہیں, یہی اختلاف آ رہا ہے کہ یہ کیا ہر چیز جو ہے نا وہ عدالت کے تناظر میں, قوانین کے اور کیسز کے تناظر میں جو ہے نا وہ پالیسیز بن رہی ہیں, جو سیاسی جدوجہد ہے وہ نہیں ہو رہی, اور جو سیاستدانوں سے بات چیت کر کے رستہ نکالا جاتا ہے. جمہوری انداز ہی یہی ہے, جمہوریت میں آپ نے کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا ہوتا ہے اور اپنی جگہ نکالنی ہوتی ہے. یہ بھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ابھی موجودہ قیادت ہے وہ سابق رہنماؤں کے بارے میں یہی کہہ, جیسے فواد چودھری صاحب واپس آئے ہیں اور وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں, ان کے لیے یہی کہہ رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کا آسانی آ رہی ہے, مشکل وقت میں تو آپ چھوڑ گئے تھے, کیا پی ٹی آئی کے لیے آسانی کا وقت آ گیا ہے؟ کیونکہ دیکھا یہی جا رہا ہے, خبر یہی ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے اکاؤنٹس بھی بند کیے جا رہے ہیں. اظہر مشوانی جو ایک بہت بڑا نام ہے پی ٹی آئی انفلوئنسر کا, ان کا اکاؤنٹ بھی بند ہو گیا. ہاں, کچھ اکاؤنٹس بند ہونے کی اطلاع ہے, ٹھیک ہے یہ بات. اب یہ نہیں بند ہونے کا پتہ کہ وہ انہوں نے خود کیے ہیں یا کوئی ادھر سے کوئی کاروائی ہوئی ہے. وہ اتنی آنن فانن شاید ہوتی نہیں ہے, اور اکاؤنٹس تو ان کے ہاتھ میں نہیں نا. یہ ہم بات کریں ایکس ہینڈل کی, تو وہ تو پاکستان میں تو اس کا دفتر بھی نہیں ہے, تو یا تو یہاں سے رپورٹ ہوا ہے, اور یا پھر اس کی بھی اگر کوئی آپ سمجھیں, اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی اس بات کا کسی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اس کا وہ اظہار کر سکتے تھے, واویلا کر سکتے تھے. وہ کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے, وہ کوئی اور بھی اس کے کہہ لیں اس کی پراکسی کے طور پہ بھی یہ بات کر سکتا ہے, لیکن کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اب یا تو انہوں نے کسی پریشر کے نتیجے میں بند کر دی ہیں, یا پھر وہ انہوں نے جو ہے نا وہ رپورٹ کرا کے بند کرائے ہیں. کوئی 3-4 مین ان کے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں, یا وہ لیڈ کر رہے ہیں کہہ لیں سوشل میڈیا کو مختلف جگہوں پہ, تو ان کے اکاؤنٹس کی اطلاع بند ہونے کی اطلاع ہے. صحیح. اچھا صاحب صاحب, پنجاب کابینہ تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے, لیکن مریم نواز کی سیٹ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا مہر شرافت کی پٹیشن کے حلقے کے تمام پروڈیوسنگ آفیسر کو طلب کر لیا گیا ہے. تو صاحب کیا ہونے لگا ہے, مریم نواز کی سیٹ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرے میں ہے, یا ان کی حکومت ہی خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں, یہ خواب ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. انتظام جس طرح کا ہوا ہے, ویسے تو جو جسٹس ہے نا انوار جن کی بات ہو رہی ہے, جو الیکشن ٹریبیونل کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ ان کی کوئی تعیناتی بھی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ تو خوش نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ کہ وہ انہوں نے ریکارڈ طلب کر لیا, اور ان کی جو ابھی تک کہہ لیں پروسیڈنگ ہے, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جلدی کیس کو نپٹانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف حمزہ شہباز کی بھی جیسے وہاں ایک درخواست ہے ان کی بھی, کہ وہ بھی ان کے بھی جو ہے نا فارم 45 کے تحت نہیں, فارم 47 کے تحت رزلٹ ہیں, تو وہاں جو ان کی طرف سے وکیل پیش ہوئے ہیں, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جلدی نہیں, اس کی تفصیلی جو ہے نا وہ ہیئرنگ اور ان کے شواہد اور ثبوت اور ساری چیزیں چاہیے, تو وہاں وہ جو دلیل دی ہے. تو ادھر سے یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد کوئی فیصلہ آئے, اور ادھر سے یہ ہے کہ اس کو لٹکایا جائے, اور لٹکانے میں پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کو لگا کچھ ایسا, تو وہ جو الیکشن ٹریبیونل اس پہ عدم اعتماد بھی کر سکتے ہیں. تو پھر الیکشن کمیشن میں چلی جائے گی بات, اور الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے پھر ٹریبیونل بھی چینج کر دے, جیسے اسلام آباد میں ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ ایک طرح سے انہوں نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا شکنجے میں تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک تھریٹ ہے کہ اگر وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے تو دیکھیں نواز شریف بھی ہیں اس میں شامل, اس میں حمزہ شہباز بھی ہیں, مریم نواز ہیں, نواز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور علیم خان ہیں, جتنے بھی جیتے ہیں نا ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی, اور ادھر اور ادھر کے ہارنے والے ساری جو ہے نا درخواستیں لے کے چلے گئے. رانا مشہود نے بھی جو وہاں سے جو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے جو جیتی ہیں خاتون ہیں وہاں سے, ان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے صاحب, بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے رضوان رضی صاحب نے. رضی صاحب, سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید.
اور یہ بتائیں کہ آپریشن عزم استحکام کی بڑی مخالفت کی جا رہی ہے، شدت سے بلکہ مخالفت کی جا رہی ہے. یہ آپریشن تو پاکستان میں استحکام لانے کے لیے کیا جا رہا تھا، تو آپ بتائیں کہ اتنی مخالفت کا سامنا کیوں ہے اس آپریشن کو؟ دیکھیے اس وقت جو ہے آپریشن عزم استحکام کی جو بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کے مقابلے کے اندر بھی لوگوں نے اپنے اپنے آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. وہ کون لوگ ہیں اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے. انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، نہ انہیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحیح. پہلے جو یہاں پہ جتنے بھی آپریشن ہوئے ان علاقوں سے آباد لوگوں کو پرامن سویلین کو نکال کے کیمپوں میں رکھا گیا، انہیں بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ آپریشنز ہوئے اور وہاں پہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا. اور بائی دا وے یہ ہم نے جو دہشت گردوں سے صفائی کی تھی اپنے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کی خاص طور پہ، اور یہ مختلف جو ایجنسیاں تھیں جو کہ اب اضلاع بن چکے ہیں KPK کے، ان میں عمومی طور پہ یہ دنیا کے اندر ریکگنائز ہوئی ہے ہماری یہ والی جو ہماری آرم فورسز کی جو اچیومنٹ تھی جی. اس میں اور عزم استحکام میں فرق یہ ہے کہ اس میں کسی کو اس کے گھر سے نہیں نکالا جا رہا نا. انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے. اب جو لوگ دہشت گرد ہوں گے یا دہشت گردی کے اندر ملوث ہونے کا خدشہ ہوگا ان کو جو ہے نیوٹرلائز کیا جائے گا، اور وہاں سے علیحدہ کر کے پھر ان سے پوچھ گچھ کر کے اگر کوئی شخص اپنی بے گناہی ثابت کر لیتا ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے گا، ورنہ جو ہے اس کو قانون کے پٹیلے میں پیش کیا جائے گا. تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا ہے جسے کہنا چاہیے سیمپل. اب یقیناً اس آپریشن کا ابھی اپروول ہوئی ہے، پھر کابینہ نے بھی اپروول دے دی ہے، اب پارلیمنٹ میں جائے گا. پارلیمنٹ کے اندر آرمی چیف اور ہمارے جو خفیہ ادارہ ہے اس کے چیف جو ہے وہ پیش ہو کے تمام خدشات کا اور تحفظات کا جواب دیں گے. تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو پارلیمنٹ کے اندر وہاں پہ اپنا اعتراض اٹھا لیجیے گا ان کیمرہ سیشن کے اندر. لیکن یہ جس طرح اندھا دھند اس کی مخالفت کی گئی، اور ساتھ ہی TTP نے تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے اندر اس کے مقابلے میں ایک آپریشن لانچ کرنے کا اعلان بھی کر دیا جس کے پمفلٹ بھی مانگ دیے گئے ہیں KP کے کچھ علاقوں کے اندر. تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا نا. تو آپریشن کے مخالفین کو یہ پہلے دیکھ لینا چاہیے دائیں بائیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ رضی صاحب یہ بتائیں، یہ جیسے سمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور اندھا دھند ہو رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے آپ نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے، آپ نے تو ان ممالک کے دورے بھی کیے ہوئے ہیں. اب یہ ایسے سمگلرز اور ان مافیاز کو بھی کوئی اس میں پریشانی لاحق ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اس کے اندر کتنا پیسہ انوالو ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجیے کہ وہ ایک فرد جو سامان کندھوں پہ اٹھا کے چمن کے بارڈر کے اوپر پرلی طرف جاتا ہے اور پھر وہاں سے سامان اٹھا کے ادھر آتا ہے، ان کی ایک دن کی آمدن 35 سے 40 ہزار روپے ہے. آپ مطلب کہ وہ ایسے ہی تو نہیں پچھلے 7 ماہ سے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تو رقم کے اوپر کہ ہمیں، اور چاہتے وہ کیا ہے چمن بیٹھے شناخت کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے جی ہمیں پرلی طرف جانے کی اور واپس آنے کی اجازت دی جائے. ہاں تاکہ جو مرضی لے کے جا سکیں اور لے کے آ سکیں، اور جو مرضی لے کے آ سکیں. ہمارے بہت سارے جو اغوا کنندگان ہیں ماضی کے اندر اور جن کو پھر پیسے دے کے رہا کروایا گیا، وہ افغانستان کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ وہ اسی طرح ہوتے ہیں نا کہ ہم نے تلاشی نہیں دینی اور ملکوں میں چھپا کے وہاں سے لے جایا جاتا ہے. تصاویر اس کی موجود ہیں، دستاویزی ثبوت موجود ہیں. اسی طرح یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام کے اوپر مال جو آتا ہے وہ پاکستان واپس مغل ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اکنامک انٹرسٹ کتنے بڑے بڑے ہیں، اور پھر جب ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ انکم ہو تو پھر آپ پولیٹیکل پارٹیوں کو فائنانس بھی کر لیتے ہیں، انفلوئنس بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں قصہ. پھر یہی لوگ جو ہیں
یہ پیسے جو کماتے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ روزانہ 1,80 کروڑ روپے کی ٹیکس اویژن ہوتی ہے یا چوری ہوتی ہے اس تیل کے اوپر جو ایران سے سمگل ہوتا ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پیسے پاکستان سے باہر ہی وصول کر لیے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی سے نکل جاتے ہیں جیسے ہی وہ تیل انٹر ہوتا ہے. اگر تو پاکستان میں آئے اور وہ تیل قیمت جو پیسے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر گھومے تو چلیے ہم کہیں گے چلے اکانومی تو چل رہی ہے بھلے گرے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستان کی اکانومی میں وہ پیسہ آتا ہی نہیں ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے. وہ دبئی کے رستے، دبئی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آپس میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں کو روکا گیا ہے، کافی حد تک روکا گیا ہے، اس لیے جن کے اتنے بڑے انٹرسٹ تھے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا، یہ کہیں آپ کو امید لگ رہی ہے کہ دوحہ کانفرنس میں جس طرح پاکستانی وفد کی ملاقات ہوئی ہے ذبیح اللہ مجاہد اور باقی وفد سے وہاں پہ، اور جو مسائل ہیں ہمیں جس وجہ سے ہمیں یہ عزم استحکام جو ہے نا وہ لانے کے لیے یا اس کا ہمیں نعرہ اور اس کا آپریشن شروع کرنا پڑ رہا ہے، کوئی امید لگ رہی ہے کوئی اس سے بھی کچھ چیزیں سیٹ ہوں گی، ان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی یا وہاں سے لوگ نہیں آئیں گے جیسے وہ ملا یعقوب بھی کر رہے ہیں، اور بڑا عجیب سا ہی معاملہ ہے. دیکھیے اس میں نا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو افغانستان کا آفیشیل سٹاف ہے اور جس کو بڑھاوا ملتا ہے بھارت کی طرف سے کہ جناب یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم ٹی ٹی پی کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں یہی کہتے ہیں، بالکل یہی. لیکن ایک ان آفیشیل سٹاف بھی ہے جو کہ چائنا اور رشیا کے انفلوئنس کے باعث ہے. رشیا کے ایک سفیر ہیں برائے افغانستان، ضمیر کابلوف ان کا نام ہے جی. ان کا ایک انٹرویو بھارت کے یہاں چھپا ہے اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے افغانستان کو قائل کر لیا ہے کہ جو پاکستان سے لوگ ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں ان کو پاکستان کے بارڈر سے آپ دور آباد کریں گے. یعنی کہ اگر وہ ساؤتھ سے جا رہے ہیں، افغانستان کے ساؤتھ سے ادھر سے مائگریٹ ہو کے جا رہے ہیں، انہیں نارتھ آف دا افغانستان یا سینٹر آف دا افغانستان کہیں بامیان کے آس پاس، کہیں پانچشیر کے آس پاس آباد کریں گے تاکہ پاکستان کا شکوہ نہ رہے کہ یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں یا یہ لوگ وہاں پہ ان کے علاقوں میں گھستے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ عزم استحکام کے ساتھ ہی جو سیکنڈ فیز شروع ہونے والا ہے نا جی، یہ انلیگل افغانیوں کو جہاں سے بھیجنے کا، اس میں 8 لاکھ ہم نے افغانی مزید واپس بھیجنے ہیں. تو بہرحال پہلی دفعہ رابطہ ہوا ہے جب سے آپریشن عزم استحکام کا اعلان جی ہوا ہے بالکل افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان باقاعدہ طور پہ، اور پاکستان نے ان کو اپنا کنسرن بتایا ہے، انہوں نے اپنا وہی اسٹانس دہرایا ہے. لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بات کی طرف بڑھ رہی ہے بات کہ جناب یہ ٹی ٹی پی کو دہشت گردوں کو پاکستان آنے سے روکا جائے. جی چلیں ایک ذرا سیاسی سوال بھی ہو جائے، بات ہو جائے. کیا لگ رہا ہے اب عمران خان تو پکڑائی نہیں دے رہا ہے، وہ تو کبھی انٹرویو دیتے ہیں اندر ہی بیٹھ کے، کبھی مضمون بھی ان کا چھپ جاتا ہے، اور وہ پنجاب کابینہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف ہم کوئی ریاست مخالف مہم چلانے کے حوالے سے ہم جو ہے نا مقدمے کی اجازت دیتے ہیں، کارروائی کی جائے گی. تو کورٹ سے ان کو جو ہے نا وہ ریلیف مل رہا ہے. ایک آدھ کیس ہے اس میں سے بھی آج نہیں تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ تو ماشاءاللہ موجود ہے، پھر وہاں سے وہ ہو سکتا ہے یہ عدت کیس کی بھی جو ہے وہ وہاں سے بھی ضمانت ہو جائے، ان کو مل جائے. تو یہ کوئی باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں یا آگے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ان کا؟ دیکھیے اگلے 6 سے 7 ماہ تو مجھے باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ویسے ہی باہر تو نہیں جا رہے، بالکل باہر تو نہیں جا رہے. نہیں جیل سے باہر نہیں نکلتے آ رہے، لیکن آپ کی یہ والی بات ہے کہ باہر تو نہیں جا رہے، تو یہ اس کی تھوڑی سی نا مجھے شک یوں پڑا ہے کہ جماعت اسلامی کے نومنتخب امیر جو ہیں حافظ عبد الرحمان صاحب، ہاں جی، ابھی کل اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک دھرنا لے کے جائیں گے اسلام آباد اور وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے. ہاں یہ انلمیٹڈ دھرنا ہوگا. ہاں انہوں نے کہا واپسی کا ٹائم نہیں ہے، جانے کا اس ٹائم ہے. ہاں انلمیٹڈ دھرنا ہوگا. ہاں جی. اچھا اس دھرنے کے اور وہ یہ سارے اقدامات جو ہیں مہنگائی والے جو ان کے ایجنڈے پہ ہیں،
अगर आपको याद हो तो माजी के अंदर जब नवाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एक धरना लेके आए थे इस्लामाबाद। आए थे, बिल्कुल आए थे, कुछ चीजें भी मनवाई थी। उस धरने के दौरान ही हैरत के तौर पे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हो गए थे और वो पाकिस्तान से बाहर थे। हाँ जी अच्छा, अच्छी रिजेम्बलेंस थे कि हाफिज नईमुर रहमान साहब भी किसी के प्लेटलेट कम करने और उसे बाहर निकलवाने नहीं, उनका देखिए, उनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने तो खैर साथ हमारे ऐद से ही हैं, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। नहीं, लेकिन हमें एक वाक़े से दूसरे वाक़े के लिए कोई मिसाल तो चाहिए सकते हैं ना। हाँ, निकल सकती है, सही है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रजी साहब आपका। साहिब साहब, IMF ने भी दोबारा से मुतालबा कर दिया है कि बम गिरा दे जी अब आवाम के ऊपर बिजली का। पहले भी बिजली इतनी महंगी हो गई, टैक्सेस इतने ज़्यादा लग गए हैं, तो अब क्या होने लगा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल? क्या इसी तरह चलना है पाकिस्तान ने कि बस टैक्सेस लगाएं और तो आप क्या चाहते हैं? जैसे कि आपने भी बात की कि जमात इस्लामी वो भी धरना देने लगे हैं बिजली महंगी होने और महंगाई के खिलाफ। तो ठीक है, ऐसे ही होना है, एहतजाज भी होते रहने हैं, जमहूरी हुकूमतों में यही मसला है, सुनता भी कोई नहीं है और जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता है। जहाँ 126 दिन का धरना या 20 दिन का धरना तो खान साहब ने भी दिया था, तो वो धरना दे के आ गए थे। अब ये कि उस दौरान नुकसान तो कौम का ही हुआ, पाकिस्तान का हुआ, दीगर चीज़ों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। या बिजली बहाल करवाने के लिए अब वुज़रा को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे KP के सूबाई वजीर ये बड़ा हल है, स्टेशन जाके खुद ही बिजली बहाल कर, बस फिर यही हो सकता है। फिर या तो फिर देखें ना, अगर तो आप आवाम को इतना ही तंग कर देंगे, 18-18 घंटे लाइट नहीं होगी, तो जो सियासी लोग हैं उन्होंने कुछ करना होता है, वो कुछ ना कोई इक़दाम उठाते हैं। और जिस तरह वो KP के ये वजीर हैं, तवानाई कह लें, तो वो चले गए हैं वो, और उन्होंने जाके 5 फीडर्स की जो है ना वो बिजली जो जाके उन्हें कहा है और ख़ुद उन्होंने कहा चलाएं जी, तो उन्होंने चला दी। तो फिर आखिरी हल फिर यही रहेगा, और इससे पहले हमें कोई कदम उठा लेना चाहिए और हमें कोई मैशत और चीज़ों को दुरुस्त कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम हुकूमत वाली साइड से बात करें ना, तो फिर वो मजबूर है। वो देखें, वादों पे चल रही है, वो $10 अरब का सऊदी अरेबिया का वादा है सरमायाकारी का, UAE का, कतर का वादा है इतनी का ही, और साथ जो है ना चीन हमें सहारा दे रहा है, पहले तो कर्ज को रीशेड्यूल करके और रोल ओवर करके, और साथ ये IMF के साथ जुलाई में, अब जुलाई स्टार्ट हो गया, तो जुलाई में हमने जो है वो जाना है इनके साथ एग्रीमेंट करने। 3 साल का होगा या 4 साल का होगा, 3 साल का ही मुतवक्को है, वो 6 से 8 अरब डॉलर्स का है, और उसके साथ ये वाली सरमायाकारी भी कंडीशनल है। यानी ये साथ कह लें कि एक तरह से गारंटर तो नहीं होते, लेकिन एक पता उनको होता है कि भाई हमें क्या मिलेगा या हमें कोई गारंटी मिले, तो वो किसी हद तक चीन तो ज़रूर बहरहाल वो कह सकता है कि भाई कोई मसला होगा तो हम देख लेंगे, बाकियों का नहीं पता। तो अब हम उस तरफ से अगर बात करते हैं तो फिर उसकी मजबूरी समझ आती है, वो IMF से कर्ज लिए बगैर नहीं चल सकते। ये हालात इस नहज पे पहुंचाने वाले कौन हैं? यही लोग हैं। इसमें साथ आप ऐड ऑन कर लें 3.5 साल का इमरान खान का भी दौर, और उससे पहले के जितने भी अदवार हैं वो जो अभी हुकूमत कर रहे हैं वो यही हुक्मरान थे, जिम्मेदार भी यही हैं, और इनको अजाला भी करते जाना चाहिए। सारों की उम्र तकरीबन अब ना अल्लाह मियाँ के पास पहुंचने वाली हो गई है। हाँ जी, 70 साल के सारे, इमरान खान भी, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी। अब इन पे एक कर्ज है, जो ये कर्ज पाकिस्तान पे चढ़ा के गए ना, इन पे यही कर्ज है इस कौम का, कि अब फिर इन्होंने ये जिम्मेदार भी यही है। ये डिबेट और है, लेकिन जिम्मेदार बहरहाल यही, हुक्मरानी यही नून लीग और पीपल्स पार्टी करती आ रही ना 30-35 साल से। वो और इश्यूज हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट का रोना रोते हैं, इमरान खान भी रोता है, वो एक पेज पे इस वाले से इकट्ठे भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी यही जिम्मेदार है। अस्ताज़ा ने क्यों एहतजाज की कॉल दी है? उन्होंने वो कर रहे हैं असेंबली के बाहर। हाँ, सिंध के अस्ताज़ा वो रेगुलर नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं,
تو وہ اب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک بات ہے سیدھی سی کہ آپ 3 سال کے کانٹریکٹ میں جی یا آپ ایک اور بھی ان کی ٹرمنالوجی ہے وہ اس پہ تو آپ کہہ لیں وہ تھوڑے وقت کا ان کا وہ چلتا ہے، وہ 8 مہینے کا بھی ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب آپ ایک ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ جاب شروع کر دیتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں لیکن کانٹریکچوئل ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد چونکہ وہ کانٹریکٹ میں رینیول ہوتی رہتی ہے سٹاف پورا کرنے کے لیے، کالجز میں یونیورسٹیز میں وزٹنگ سٹاف اور یہ ساری پریکٹس چل رہی ہے، تو وہ پھر کچھ وقت کے بعد پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مستقل کریں. اچھا اب یہ ایک جی پاکستان میں ہی ہے یہ کہ بھی آپ نے ایک بات کی ہے، وعدہ کیا ہے اور وعدہ لیا ہے اور آپ اتنی دیر کے ملازم ہیں. اچھا ایک بات اس حد تک تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک یہاں بھی نرسز کا بھی ایسا ہوا، اکثر کچھ پیرامیڈیکل سٹاف کا، ڈاکٹرز کا. وہ ابھی چند دن پہلے تو ڈاکٹرز نے، ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کی ہے. وہ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر وہ دوڑے پھر رہے تھے. صحیح والی ایشو ایک الگ ہے، یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے. اور ساتھ یہ کہ آپ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آ رہے ہیں آپ کے قانون میں احتجاج کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان پہ اساتذہ تو ہیں نا، وہ چاہے مستقل نہیں صحیح کانٹریکٹ پہ ہیں تو اساتذہ کرام نا، جی ان پہ لاٹھی چارج نہیں بنتا. اساتذہ کا احترام ہے، عزت ہے، وہ ہمارے مستقبل کے معمار تیار کر رہے ہیں اور قوم جو ہے نا وہ بنتی ہے. تو وہ ان کے اوپر لاٹھی چارج یا کوئی ایسی کوئی بھی اور کسی طرح کی بھی ظلم و تشدد، ظلم و جبر، زبردستی، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں. یعنی یہاں پہ دونوں طرف ایشو ہے. احتجاج تو معمول کی بات بن گئی ہے لگ رہا ہے پاکستان میں. اب بس وہ ہوتے ہی رہیں گے، ظاہر ہے. اب بجٹ آیا نا، بجٹ کے بعد یہ بھی ایک ایشو آتا ہے، ہر بجٹ کے بعد یہ بھی روٹین کی بات ہے کہ پھر ہر طبقہ جو ہے نا وہ احتجاج پہ اٹھتا ہے. انتخابات کے بعد ہم کچھ زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں. ہاں ابھی ظاہر ہے زیادہ، ابھی چونکہ ہیٹ زیادہ ہے، ابھی اپوزیشن تگڑی ہے، پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے نا وہ اپوزیشن کر رہی ہے اور ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، ملک نہیں بیرون ملک بہت زیادہ ہے اور پریشر وہ بہت دے رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں پہلے سے ہلچل زیادہ نظر آ رہی ہے. جی اچھا ظاہر صاحب، ویسے برطانیہ میں بھی کل عام انتخابات ہونے لگے ہیں. ہاں جی. وہاں پر 2 پارٹیز آمنے سامنے ہیں، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی پریڈکشن ہی کر دیں کس نے جیتنا ہے؟ پہلے بھی آپ نے دے رہے ہیں جی کر بالکل بابا جی بنانا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ابھی تک کے پولز کے مطابق وہ لیبر پارٹی ہی جیت رہی ہے. اچھا ہاں میں نے اس کو کیا اسٹڈی کا، جب سے یہ ارلی الیکشن کا اناؤنسمنٹ کیا نا، یہ رشید جو وزیر اعظم ہے اس وقت، انڈین نژاد وزیر اعظم ہے، یہ بہرحال ان کی آپ جمہوریت کو پہلے تو تعریف کریں کہ وہاں مطلب ایک انڈین نژاد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، جی پاکستانی نژاد جو ہے نا وہ میئر لندن ہے اور وہ تیسری دفعہ بنے ہیں، اور بھی اسی طرح کے وہاں کوئی، اور اس دفعہ بھی اکثریت پاکستانی امیدواروں کوئی 15 لاکھ سے بھی زیادہ بعض رپورٹس کے مطابق پاکستانی ہیں وہاں پہ مقیم، اور اسی طرح دیگر بھی ہیں. ایک چیز بہرحال وہاں پہ ایک کامن چیز ہے کہ الیکشن یہ جو ہو رہا ہے نا برطانیہ میں بھی اور ساتھ امریکہ میں بھی، یہ فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے الیکشن. اچھا یہ ووٹ بھی اس وقت پرو فلسطین اور انٹائی فلسطین چل رہا ہے. یہ تقسیم ہی ساری کی ساری ایون دنیا بھر میں بھی، جی ٹھیک ہے نا. کینیڈا میں اس سے پہلے الیکشن ہوئے، ایک رپورٹ آئی تھی، ایک ایسا کینڈیڈیٹ تھا کینیڈا کا کہ جس کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑا، اپنا بھی نہیں اس نے ڈالا ہوگا. تو یہاں پہ بہرحال یہ ہے کہ جو چونکہ پہلے جو کونسلز کے انتخابات تھے ہوئے، جن کو آپ بلدیاتی الیکشنز کہہ لیں، اس میں بھی لیبر پارٹی نے لیڈ ماری ہے، اکثریت حاصل کی ہے. اب یہ کہ لیبر پارٹی کا ایک ایشو ہے، لیبر پارٹی کا جو سربراہ ہے سر کیئر سٹارمر، وہ جو سٹارمر ہیں وہ تو پرو اسرائیل ہیں، لیکن اس کی پارٹی جو باقی ساری ہے اور پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس بھی ہیں وہ پرو فلسطین ہیں. اور وہ انہوں نے پچھلے اس الیکشن اناؤنسمنٹ ہونے تک سے پہلے انہوں نے قرارداد بھی پاس کرائی جنگ بندی کے لیے لیبر پارٹی نے یو کے میں نا. اور ایک ایشو ضرور ہے کہ کچھ امیدوار ایسے بھی ہیں کہ وہ چونکہ بلنٹلی پرو پیلسٹین ہیں
اور وہ جنگ بندی کے حق میں ہیں، ان کو یہ جو سر کیئر سٹارمر ہیں جو لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے ٹکٹ بھی جاری نہیں کیا. تو وہ اس میں اب حالانکہ وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے، آج کیمپین ان کی ختم ہے، اب وہ کل ووٹنگ ہونی ہے. پاکستانی کوئی 11 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق وہاں ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور وہ چلے گی رات تک نا. اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک لیبر پارٹی جو ایک 15 سال کے بعد دوبارہ آ رہی ہے، چونکہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ کمزور ہوتی گئی. اچھا ویسے تو لیبر پارٹی جو ہے نا یہ کوئی 100 سال پہلے دوسری جنگ عظیم کے وقت کہہ لیں یہ زوروں میں تھی، جس طرح پچھلے 15 سال پہلے کنزرویٹو پارٹی زوروں میں تھی، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتی گئی، اسی طرح یہ کمزور ہے. ان کو بھی 15 سال پہلے جو اقتدار ملا تھا وہ بھی بڑا ٹوٹا پھوٹا اور کمزور سا تھا. جس طرح ابھی کنزرویٹو ہو گئے نا، اسی طرح کا ان کا بھی حال تھا. یہ بھی ہر کہہ لیں 6 مہینے بعد وزیر اعظم استعفیٰ دیتا رہا ہے، سال کے بعد 2 سال کے بعد، وہ بس ایسا ہی وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے کوئی 4-5 سال سے. یہ ایک کارڈ کے طور پہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے ارلی انتخابات کروائے ہیں. اچھا. کہ اس کا تاکہ فائدہ جو ہے نا کنزرویٹو پارٹی کو ہو، لیکن اس کی مقبولیت کا جو گراف بہت نیچے جا رہا تھا وہ کوئی 2 دن پہلے کی رپورٹس کے مطابق اور پولز کے مطابق وہ رک گیا ہے. تو پھر بھی جو ہے نا لیڈ جو ہے وہ لیبر پارٹی کر رہی ہے، ایک گرین پارٹی بھی بنی ہے اور وہ پرو پیلسٹین ہے پیورلی. اور بھی پارٹیز ہیں 5-7 جو پارٹیز ہیں نا، اور ان کے پولز کے مطابق 500 سے زائد جو نشستیں ہیں وہ لیبر پارٹی کے لینے کا امکان ہے. تو بظاہر تو لگ رہا ہے لیبر پارٹی جیت رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات پریڈکشن کر ہاں دی ہے یہ لیبر بات پارٹی جیت رہی ہے. باقی کا پھر الیکشن اور اس کا ووٹر بتائے گا. یہاں بھی بڑی ساری پریڈکشنز تھیں لیکن جیتتا ہوا کوئی اور نظر آ رہا تھا. آپ کی تقریباً ہر پریڈکشن سچ ہوئی ہے، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہاں یہ obvious ہے کوئی پریڈکشن نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے کہ لیبر پارٹی. اچھا ساحر صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آخری ٹاپک ہے اور آخری سوال بھی ہے میرا کہ شیخ رشید کے خلاف آصف علی زرداری پر قتل کا الزام لگانے کا جو کیس ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اچھا وہ کوئی اس کی تاریخ پڑی ہے کچھ ستمبر کی، وہ اس میں کوئی بریت کے لیے گئے تھے اپنا شیخ رشید صاحب، تو وہ تاریخ پھر ستمبر میں پڑ گئی. اور یہ ایسے ایک سیاسی سا ایک کیس ہے، کوئی ایسی نہ کسی کو مارنے کی بات ہے نہ قتل کرانے کی بات ہے. یہاں اتنے نہیں ہیں معاملات آگے اور اتنے ہونے بھی نہیں چاہیے. سیاسی سا اختلاف ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ سیاست دان جو ہیں اصل میں وہ ایک ہی ہیں اور وہ ایک ہو جاتے ہیں. اور وہ پہلے کتنی وہ کہتے تھے میں گھسیٹ کے میں پیٹ سے پیسے نکلوا لوں گا، رشوت کے کرپشن کے فلاں یہاں گلیوں میں گھسیٹوں گا، پھر وہ بھائی بن جاتے ہیں. وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے پھر حکومت کرتے ہیں. بس مجھے مطلب خان صاحب کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے بیانیے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ان سے ملنے کی، چونکہ ان کا بیانیہ بڑا سٹرونگ ہو گیا تو وہ بھی اس ڈر کی وجہ سے، ورنہ سارا سسٹم تو ایسے چل رہا ہے. لیکن خان صاحب کے جو ساتھ ہیں وہ کافی سارے ادھر بھی آ گئے ہیں اور ادھر سے ہی ان کے ساتھ گئے تھے، تو وہ تو ملتے ملاتے رہیں گے. سیاست میں یہی چل رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ ایک گول چکر ہی ہے. ہم کہتے ہیں دنیا چھوٹی ہے لیکن یہ کہنا چاہیے کہ سیاست بہت چھوٹی ہے، گھوم پھر کے پھر وہیں پر ہی آ جاتے ہیں. گول ہے سیاست. بہت شکریہ ساحر صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.